غزہ کی جنگ کا جو انہوں نے لیا ہے کریڈٹ وہ بنتا ہے کیونکہ بائیڈن صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں نے مئی میں جو انیشیٹو لیا تھا اس کی تکمیل ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں حقیقت حال کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. حقیقت تو اس میں یہی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو پروگرام دیا تھا نیتن یاہو کو اور غزہ کی جنگ بندی کے بارے میں اس کی ہی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن آف کورس دس از لاٹ آف پالیٹکس. سو پریزیڈنٹ انکمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کین ٹیک آل دا کریڈٹ وچ از ایبسولوٹلی فائن ایز لانگ ایز دی وار اسٹاپس ان غزہ. تو باقی تو آپ کو پتہ ہے امریکن سسٹم میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے کہنے سے یا ایک انسٹیٹیوشن کے ایون کہنے سے چیزیں ہوتی ہیں. دیر از اے ویری کمپریہنسو سسٹم جس سے وہ پالیسیز بنتی ہیں, اس پہ ملٹیپل ٹائمز اس پہ غور ہوتا ہے, اس پہ بات چیت ہوتی ہے. اس جو اس وقت جو اسرائیل کا جو ایشو ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم وہاں کا جو پرائم منسٹر نیتن یاہو وہ بہت بڑی پرابلم ہے. اب نیتن یاہو کا یہ ہے کہ اگر وہ جنگ اب روک رہا ہے جیسے, تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو اگریسو قسم کے جو دو اس کے وزیر تھے وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کو. اور پاسبلٹی یہ ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف جو ٹرائلز ہو رہے ہیں کرپشن کے اینڈ مینی ادر ٹرائلز وہ دوبارہ کھل جائیں, رائٹ. کیونکہ امریکہ میں ایون دو دی اسٹانچ سپورٹرز آف اسرائیل جس میں سینیٹر چک شومر بھی شامل ہے, سینیٹر ڈک بلومنتھال بھی شامل ہے, جن کی ایک قسم سے آپ سمجھ لیں انکنڈیشنل سپورٹ ٹورڈ اسرائیل, وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن نیتن یاہو کے خلاف ہے, اس کی پالیسی اس کے خلاف ہے. تو بہرحال ہوپ فلی یہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ٹرمپ کے آنے کے بعد آف کورس نیتن یاہو کو یہ بھی ایشو ہوگا کہ یہ ٹرمپ آنے کے بعد کوئی اور مشکل نہ کھڑی کر دے. تو آف کورس اٹ ورکڈ آؤٹ ویل. اچھا شاید ایک تاثر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نیتن یاہو ہو یا کوئی بھی ہو, اسرائیل کی امریکہ کی اسرائیل کو اندھی حمایت حاصل رہی ہے اور یورپ کی بھی. کیا یہ جو غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی, معصوم جانیں ضائع ہوئیں, 47,000 لوگ مارے گئے جس میں خواتین کی بڑی تعداد ہے, بچوں کی تعداد ہے, اسرائیل کی حمایت کم ہوئی ہے, اس میں کمی واقع ہوئی امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر؟ انڈیڈ امریکہ میں تو میں امریکہ کی بات کر سکتا ہوں کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. تو متعدد مظاہرے ہوئے اور ریلیز نکلیں اور اس کے اگینسٹ اسرائیل کے ایکشنز کے اگینسٹ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے, ایون انکیمپمنٹ ہوئی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں. آپ نے دیکھا کولمبیا میں, ہارورڈ میں, پینسلوینیا میں, یو پین میں, برکلے میں, ہر جگہ یہ ہوا اور اس کی بہت زیادہ امریکہ میں اس کے اگینسٹ باتیں ہوئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے امریکہ, دیکھیے ابھی بھی جو کچھ ہوا وہ جنگ بندی ہوئی وہ امریکہ کی وجہ سے ہوئی. آپ باقی دنیا کو دیکھیے نا وہ کیا کر رہی ہے. آپ جو سو کالڈ OIC ہے یا اور اسلامک کنٹریز ہیں, آپ یہ دیکھیے ان کا کیا انیشیٹو ہے اس میں. آپ اس پہ دیکھیں نا, اگر امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں یا امریکہ کی اس سلسلے میں, تو پھر آپ دیکھیے باقی دنیا کا کیا رد عمل ہے, باقی دنیا کے کیا انیشیٹوز ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ بھی ابھی بھی دیکھیے کہ امریکہ کی طرف سے یہ ہوا تو یہ جنگ بندی ہوئی. انفارچونیٹلی 50,000 کے قریب جانیں ضائع ہوئی جس میں بچے بھی اور عورتیں بھی اور ہر قسم کے صحافی, 50 کے قریب صحافی کی شہادت ہوئی اور اموات ہوئیں. تو یہ تو اس سے ڈیوسٹیٹنگ, رائٹ, آف کورس اٹ از. جی سے تو وہ بہرحال امریکہ کی کوششوں سے ہی بند ہوا یہ. اچھا یہ بتائیے شاہد صاحب کہ رشیا یوکرین وار, کیا ٹرمپ کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں یا یوکرین جنگ کو سمیٹنے کی پوزیشن میں ہیں, یا جو انہوں نے اعلانات کیے یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں؟ دیکھیے آپ جیسا آپ کا پریامبل تھا, دیکھیے جب پولیٹیکل لوگ جب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اسیومنگ انہوں نے کہا ہے کہ میں 100 ایگزیکٹو آرڈر سائن کروں گا, اس میں جو امپلیمنٹ ہوتی ہیں نا چیزیں وہ 3 یا 4 ہی ہوتی ہیں ایک ٹینیور میں. اب جیسے بڑے ایشوز جن پہ وہ بات کر رہے ہیں
پہلے میں آپ سے یوکرین اور یہ رشیا کی بات کر لوں تو اس میں ایسے ہے کہ آف کورس اس پہ پریشر ہوگا کیونکہ امریکہ یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے اور آف کورس اس میں رشیا از این اگریسر. لیکن اس میں کیونکہ اب سلسلہ ایسے ہو رہا ہے کہ جنگ بندی کی طرف بات جا رہی ہے, بہت نقصان ہو چکا ہے یوکرین کا, بہت لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں. آپ دیکھیے نارتھ کورین فوجی بھی وہاں لڑ رہے ہیں اور وہ خودکشی کر رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ اب دیکھیے وہ بہرحال اس پہ کوئی کمپرومائز ہوگا. آئی تھنک ان دی اینڈ وٹ ول ہیپن از کہ یوکرین ول گیو اپ سم آف دی ریئل اسٹیٹ اور سم آف دی ٹیریٹوری ٹو رشیا اپیرنٹلی اٹ لکس لائک, اور یہ جنگ ایک اختتام تک پہنچے گی اپیرنٹلی, یہ ایسے لگ رہا ہے. اچھا نہیں یہ تو آپ نے کہہ دیا, لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے, تو تبھی ہوگا کہ وہ ایگزیکٹو دیکھیں وہ چیلنج ہو جاتے ہیں نا. جی اچھا, عدالتوں میں چلے جائیں گے. جی وہ کہتے ہیں کہ میں 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈرز اور پہلے دن جاری کروں گا. اب اس میں دیکھیے سینٹ از ڈیوائیڈڈ, ہاؤس از ڈیوائیڈڈ, اور پھر وہ چیلنج ہو جاتے ہیں نا. اگر سینٹ میں بھی وہ اس طرح سے اپروو نہ ہوا کہ فلبسٹر تو ہو نہیں سکتا, ریپبلکن کے پاس 60 سیٹس نہیں ہیں, تو وہ بھی وہاں پر بھی چیلنج ہوگا, ہاؤس میں بھی چیلنج ہوگا. بہت بیئر منیمم میجورٹی ہے ریپبلکنس کی, وہاں چیلنج ہوگا, پھر کورٹس میں چیلنج ہوگا. تو وہ امپلیمنٹ ہوتے نہیں ہیں ایسے. جیسے اب بڑا ایجنڈاز جو دیکھیں نا, 3-4 بڑے ایجنڈاز جو انکمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوں گے, وہ ان پہ وہ فوکس کریں گے. سب سے بڑا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ امیگریشن اور نان وائٹ لوگوں کے اگینسٹ ہے, ایکچولی ناٹ نان وائٹ بٹ انلیگل امیگریشن کے اگینسٹ ہے. اور اس میں بہت زیادہ وہ جو ساؤتھ امریکہ سے لوگ آتے ہیں ان کے اگینسٹ ہے, کیونکہ پچھلے 1-2 سالوں میں اتنا زیادہ انفلکس ہوا ہے انلیگل امیگریشن کا کہ ہمارے جیسے شہر میں جہاں میں رہتا ہوں باسٹن میں, وہاں کے ایئرپورٹ پر بھی بسترے لگے ہوئے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, وہاں کی آفس بلڈنگ میں بھی, ہاں جی, اور ہوٹلز میں بھی, یعنی کہ ان کو ایک سرٹن فنڈنگ اسٹیٹ کو دینی پڑتی ہے. پھر میس تو وہ لوگ دیکھتے ہیں, وہ جب لوگ دیکھتے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نکالو, اور آف کورس میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. تو بہرحال اس میں اب وہ یعنی یہ پبلک انٹرسٹ کا چاہ رہے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہوگا, یہ ایشو ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ انہوں نے آج وکٹری ریلی میں بات کی, انہوں نے کہا کہ میں یہ جو ناکام اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو بالکل ختم کر دوں گا, اور بیوروکریسی کو بھی میں نتھ ڈالوں گا. ایلن مسک کو انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور وہ کہیں گے کہ یہ مل کے رام سوامی کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے. یہ کر پائیں گے ایسا؟ دیکھیے کسی حد تک کوشش تو ہوگی اس کی. میرا خیال ہے پہلے تو وہ یہ کریں گے کہ ابھی آپ دیکھیے واشنگٹن ڈی سی کے جو آفیسز ہیں نا, even though I am serve as advisor to the President of the United States, لیکن آفس ہم کبھی جاتے ہی نہیں ہیں, رائٹ. سو we work from home, Zoom calls اور یہ وہ سلسلہ. آپ ڈی ایف سی کے آفس جائیے جو بلینز آف ڈالرز کو کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا میں, وہ اسسٹنس دیتے ہیں. آپ ان کے آفس جائیے, لکس لائک اے گھوسٹ ٹاؤن. سو ورک فرام ہوم از بیکمنگ اے پریکٹس, رائٹ. تو میرا خیال ہے سب سے پہلا کام تو وہ یہ کریں گے کہ وہ جتنے امپلائیز ہیں فیڈرل امپلائیز ان کو کہیں گے کہ وہ آفس آیا کریں. اچھا. اور پھر وہ آف کورس اس میں کچھ ریڈکشن کرنے کی بھی کوشش کریں گے, اور ان کے بجٹ بھی کچھ کٹ کریں گے, کچھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ سب کوشش کریں گے وہ, لیکن کس حد تک امپلیمنٹ ہوں گے یٹ ٹو بی سین. کیونکہ دیکھیے نا سسٹم میں اس قسم کی سپورٹ بھی چاہیے نا. لیٹس سے کہ اپنے آپ نے لاکھوں لوگوں کو ڈپورٹ کرنا ہے, اس کے لیے وہ جہاز چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے امیگریشن کا ایک پورا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے, جو لوگوں کو ٹارگٹ کرے گا, وہاں سے لوگوں کو پکڑے گا, ان کو کسی جگہ رکھے گا. تو وہ تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, ایسا سیٹ اپ تو ہے نہیں. جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہے, بٹ اٹ ول ہیپن ایٹ اے سرٹن لیول. صحیح. لیکن یہاں ایک تاثر ہمیں میڈیا سے تھوڑا سا ملا, انٹرنیشنل میڈیا سے بھی تھوڑا سا تاثر یہ ملا کہ کل سے کوئی کارروائی شروع ہوئی ہے. کل سے کارروائی تو شروع ابھی نہیں ہو سکتی. ابھی تو آج انہوں نے اوت لینا ہے, اور اس کے بعد
جو سرٹن پوزیشنز ہیں ان کی کنفرمیشن ہوگی، وہ سینٹ کے تھرو ہوگی، یا وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو لوگ اپوائنٹ کیے ہیں ان کو سینٹ کے تھرو بھی نہیں جانا چاہیے، ان کی بس دے شوڈ بی اپوائنٹڈ، دے شوڈنٹ بی اینی کنفرمیشن پروسیس. نہیں لیکن کافی تو نہیں ایسے، کیونکہ امریکہ کے سسٹم میں گارڈ ریلز ہیں. یہ جو انویسٹیگیشن از دا گارڈ ریل. مجھے پریزیڈنٹ نے جب اپوائنٹ کیا 16 مہینے کی میری انویسٹیگیشن ہوئی. دیٹ انکلوڈ SF-86 فارم جو ہم بھرتے ہیں 101 صفحے اس کے ہوتے ہیں. اس کے بعد FBI اینڈ مینی ادر ایجنسیز اینڈ دین انٹرویوز اینڈ وائٹ ہاؤس اٹرنیز اینڈ ویٹنگ اٹرنیز اینڈ واٹ ناٹ. وہ امریکن سسٹم میں گارڈ ریلز ہیں. انہی کی وجہ سے صحیح لوگ سرو کرتے ہیں. اگر ان گارڈ ریلز کو ہٹا دیا جائے، یہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے نا اس وقت. یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ اگر ان گارڈ ریلز کو ہٹا دیا گیا اور پریزیڈنٹ جیسے خواہش کر رہا ہے انکمنگ پریزیڈنٹ، اور اس نے کہا میں انہی لوگوں کو اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں سرٹن پوزیشن پہ وداؤٹ سینٹ ہیئرنگ، وداؤٹ سینٹ کنفرمیشن، وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ ویٹنگ، تو اس پہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے.